مولانا مقبول احمد دہلوی، مفسر و مترجم قرآن مولانا مقبول احمد دہلوی سن 1287 ہجری بمطابق سن 1870 عیسوی میں سرزمین دہلی پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غضنفر علی تھا، جو اپنے زمانے کے مشہور خطیب تھے۔ مقبول احمد صاحب ایام رضاعت میں آغوش مادر اور 7 برس کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی حفیظ اللہ ساکن پانی پت نے کی۔ 7ویں کلاس تک پانی پت میں تعلیم حاصل کر کے دہلی کا رخ کیا اور اینگلو عربک ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم کے ساتھ عام مطالعہ بھی کرتے رہے۔ سن 1858 عیسوی میں 8ویں کلاس پاس کی۔ سن 1886 عیسوی میں اپنی تحقیق سے مذہب تشیع اختیار کیا اور اس کا اعلان جامع مسجد دہلی میں کرتے ہوئے مناظرے کا چیلنج کیا۔ سن 1887 عیسوی میں انٹرنس کیا اور سن 1889 عیسوی میں مشن کالج سے FA کا امتحان دیا۔ امتحانات میں موصوف نے پورے صوبہ پنجاب میں امتیاز حاصل کیا اور علوم دینیہ میں مولانا آفتاب حسین کی شاگردی اختیار کی۔ FA کے بعد شادی ہو گئی اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ تعلیم کے بجائے تصنیف و تالیف اور تقریر میں مصروف ہو گئے۔ اسی زمانے میں آپ کو علوم عربیہ، طب اور وظائف سے بھی دلچسپی بڑھ گئی اور تقریر میں بھی شہرت کا آغاز ہوا، لیکن موصوف نے عملی سرگرمیوں کو ترک نہ کیا۔ مدرسہ اثنا عشریہ دہلی کچھ عرصے سے سرگرم عمل تھا۔ سن 1894 عیسوی میں راجہ سید باقر علی خان والی ریاست پنڈراول و میر آف کوٹا دہلی آئے۔ مدرسے کے منتظمین کا وفد راجہ صاحب سے ملنے گیا۔ راجہ صاحب وفد کے ارکان میں مولانا مقبول احمد سے بہت متاثر ہوئے اور اپنا پرائیویٹ سیکریٹری تجویز کر لیا۔ سن 1902 عیسوی میں راجہ صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا دہلی واپس آئے۔ یہاں آ کر ایک اسپتال بنوانے کا ارادہ تھا، لیکن مالی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ آپ کی خطابت میں دہلی کی زبان، طبعی مزاح، علمی وزن، شیریں بیانی اور مناظرانہ اسلوب تھا۔ موصوف نے خطابت کے ذریعے ممبر کو نیا اسلوب دیا اور مجلس کو نیا رنگ دیا۔ انگریزی علوم سے واقفیت اور فریقین کی کتابوں کے مطالعے نے ان کے بیان میں جدت پیدا کر دی تھی۔ آپ شیعہ خطبہ میں عظیم خطیب مانے جاتے تھے۔ جس وقت آپ نواب حامد علی خان کی مسجد میں واز کر رہے تھے تو راجہ سید ابو جعفر کا تار آیا۔ وہ 19 رمضان کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا، لہٰذا مولانا 21 رمضان المبارک کی مجلس پڑھنے فیض آباد چلے گئے۔ یہ مجلس اتنی مارکے کی ہوئی کہ مولانا شہرت و عزت کے بام عروج پر پہنچ گئے۔ فیض آباد، جونپور، لکھنؤ، غرض شہرت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ نواب صاحب رامپور نے آپ کی علمی اور عملی صلاحیت دیکھی تو ریاست میں آڈٹ آفیسر رکھ لیا۔ 12 سال تک اس منصب پر قائم رہے۔ اس دوران آپ مجلس سے بھی پڑھتے تھے اور نواب صاحب کی خواہش پر تفسیر و ترجمہ قرآن مجید بھی لکھتے تھے، جس میں مولانا اعجاز حسن بدایونی کی مدد شامل حال رہی۔ مولانا مقبول احمد نے اپنی تفسیر میں عام طور سے تفسیر صافی کو ترجیح دی ہے اور بعض مقامات پر دوسری معتبر تفسیروں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ آپ نے قرآن کا بطور کامل ترجمہ کیا، حواشی میں تفسیری نکات تحریر کیے اور اس سلسلے میں روایات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ زیادہ تر شیعہ و سنی اختلافی مسائل کو بیان کیا اور انہی مطالب پر مشتمل ایک علیحدہ ضمیمہ بھی لکھا۔ چونکہ ضمائم کا حجم زیادہ تھا، اس لیے وہ ایک مستقل جلد میں طبع ہوئے۔ ترجمہ قرآن کا وہ نسخہ جو مقبول پریس کی طرف سے تیسری بار چھپا ہے، اس ترجمے کے
ابتدائی صفحات پر چند علماء کی تقریضات مرقوم ہیں، جن میں مولانا سید احمد علی، سید کلب حسین، سید محمد دہلوی، سید نجم الحسن امروہوی، سید سبط نبی نوگامی، سید محمد باقر، سید محمد ہادی، سید آقا حسن، سید ناصر حسین وغیرہ کے اسماء سر فہرست ہیں۔ یہ ترجمہ 966 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے ترجمہ اور تفسیر لکھنے میں اصول کافی، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، احتجاج تبرسی، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر صافی وغیرہ سے استفادہ کیا۔ ان کا ترجمہ با محاورہ ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر اس بات کی بھی کوشش کی ہے آیات کے تحت اللفظی ترجمے سے استفادہ کریں۔ سن 1920 عیسوی میں تقریباً 100 اور سن 1921 عیسوی میں دوبارہ اسی تعداد میں آغا خانی حضرات کو مذہب حقہ کی طرف لائے، اسی لیے ممبئی کے حضرات آپ کے قدردان ہو گئے۔ اسی زمانے میں موصوف حج و زیارات سے مشرف ہوئے۔ مولانا مقبول احمد انتہائی ملنسار، ہمدرد اور سخی انسان تھے۔ انہوں نے قومی ترقی کے لیے تجارت، مدارس، وظیفہ سادات و مومنین جیسے اداروں کی بڑی خدمت انجام دی۔ واعظ و تبلیغ اور دوسرے امور کی مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید جو 3 صورتوں میں چھپا، حمائل متن و ترجمہ حواشی، قرآن مجید ترجمہ و حواشی، قرآن مجید ترجمہ، حواشی و ضمیمہ، مفتی مکہ سید احمد وولان کی کتاب اسن المطالب فی ایمان ابی طالب کا ترجمہ، مقبول دینیات 5 حصے، ذائچہ تقدیر، فالنامہ دانیال، تہذیب الاسلام، وظائف مقبول 14 صورتوں اور کچھ دعاؤں کا مجموعہ، اور مفتاح القرآن جن میں سے مقبول صاحب کا قرآنی ترجمہ اب تک مقبول ہے اور بکثرت شائع ہوتا رہتا ہے۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آفتاب سن 1340 ہجری بمطابق 24 ستمبر سن 1921 عیسوی میں سرزمین دہلی پر غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ پنجہ شریف دہلی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملک بھر میں تعزیتی جلسوں اور مجلسوں کا طویل سلسلہ قائم رہا۔ آپ کی یاد میں دہلی میں مدرسۃ القرآن اور آگرہ میں مقبول المدارس کی بنیاد رکھی گئی۔